کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، یا غوث پاک آپ کے سر کا مرتبہ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور آج جس ٹاپک پہ میں شان غوث اعظم بیان کرنے والا ہوں وہ یہ شعر ہے۔ رضا کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، ہمارے نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا، لیکن آج میں آپ کو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کے جسم بے سایہ کا سایہ کون ہے۔ رضا کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شان غوث اعظم بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اولیاء کرام کو زمین پر بھیجا۔ اولیاء کرام کو اللہ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ ولیوں سے پہلے اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا۔ تو آپ دیکھیں جب نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند ہو چکا، اس کے بعد اللہ نے ولیوں کو زمین پر بھیجا۔ تو اللہ ولیوں کو زمین پر کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی زمین پر کیوں بھیجا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل میں مکر ہے، انسان کی عقل عیار ہوا کرتی ہے۔ انسان جن چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا ان چیزوں کے ماننے سے بھی انسان انکار کر دیتا ہے۔ اندیکھی چیز کو انسان قبول نہیں کرتا، جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے ان کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رب کو دیکھ سکے، حالانکہ میرے خدا کی شان یہ ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری شان ہے بڑی عجیب۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے سے رب کے ہونے کی دلیل ملتی ہے، لیکن وہ ایسی ذات ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نبی نے دیکھا سوائے میرے مصطفیٰ کے، نہ کسی ولی نے دیکھا۔ تو اب جس خدا کو دیکھا ہی نہیں گیا اس خدا پر ایمان لائے تو لائے کیسے؟ جس خدا کو ہم نے نہیں دیکھا اس کو مانے تو مانے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی شان کا مظہر بنا کر کے انبیاء کرام کو زمین پر بھیجا۔ اے میرے نبیوں زمین پر جاؤ، میں تمہیں طاقت عطا کروں گا، میں تمہیں قوت عطا کروں گا، تم معجزے دکھانا۔ تمہارے معجزے دیکھ کر کے دنیا والے یہ مان جائیں گے کہ جب بندے کی یہ شان ہے تو خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کی یہ شان ہے تو رب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اے موسیٰ تم زمین پر جاؤ اور جا کر کے پتھر پہ عصا مارو، تم پتھر پہ عصا مارو گے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، دنیا دیکھیں گی تو یہ کہے گی جب موسیٰ کی شان کا یہ عالم ہے تو موسیٰ کے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اے عیسیٰ تم زمین پر جاؤ، جا کر کے مادر جات اندھوں کو آنکھیں عطا کرو، تم مردوں کو زندہ کرو،
بھیجا تاکہ دنیا والے نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر کے یہ مان جائے کہ جب بندے کی یہ شان ہے تو رب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا سب سے بڑا مظہر بنا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا۔ موسیٰ پتھر پہ عصا مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، مگر جو خدا کی شان کا سب سے بڑا مظہر ہے جس کو دنیا مصطفیٰ جان رحمت کہتی ہے، اسے نہ پتھر کی ضرورت ہے نہ عصے کی ضرورت ہے، بلکہ جب دنیا پیاسی ہوتی ہے تو اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبی خدا کی شان کا مظہر بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، اور میرے مصطفیٰ رب کی شان کا سب سے بڑا مظہر بن کر کے تشریف لائے۔ تو اللہ نے پہلے اس لیے نبیوں کو بھیجا کہ نبی کی شان کو دیکھ کر کے دنیا والے سمجھ جائے کہ جب نبی کی یہ شان ہے تو یہ نبی جس رب کی دعوت دیتے ہیں اس رب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہمارے نبی آخری نبی ہے، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب پھر امت کی ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر کیسے لایا جائے، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ کیسے دکھایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان کا مظہر بنا کر کے اولیاء کرام کو زمین پر بھیجا تاکہ دنیا والے ولی کی کرامت کو دیکھ کر کے یہ مان جائے جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس طرح اللہ نے لوگوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا۔ پچھلی امتوں میں بھی بڑے بڑے اولیاء تشریف لائے، حضرت شمعون جیسے ولی، حضرت آصف بن بلخیہ جیسے ولی، بڑی بڑی شان والے ولی تشریف لائے، اور ہمارے نبی کی امت میں بھی جنید بغدادی جیسے ولی، حضرت خواجہ غریب نواز جیسے ولی، مخدوم سمنہ جیسے ولی، اور پھر اخیر میں میرے مصطفیٰ کی شان کا مظہر بنا کر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جس کو شان عطا فرمائی وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور میرے نبی کی شان کا مظہر بن کر کے غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ آج میں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کون ہے میرے نبی کے جسم بے سایہ کا سایہ، تو غوث پاک ہے میرے نبی کے جسم بے سایہ کا سایہ۔ وہ کس طور پر کہ جو بات آپ مقام نبوت میں مصطفیٰ جان رحمت میں دیکھو گے وہی بات مقام ولایت میں آپ کو غوث پاک کے اندر نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر نبیوں کی میٹنگ کو بلایا، جب کائنات نہیں بنی تھی سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، سارے نبیوں کے نور اپنی اپنی شان کے مطابق چمک رہے تھے، جگمگا رہے تھے، اتنے میں ایک نور ظاہر ہوا، جب وہ نور آیا تو اس نور نے سارے نبیوں کے نور کو اپنے اندر چھپا لیا۔ نبیوں کے نور نے عرض کی مولا یہ کون ہے جس کے آنے سے ہم سب کے نور اس کے نور میں چھپ گئے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبیوں یہ میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں زمین پر بھیجوں لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، تمہاری شان کے ڈنکے بجتے ہو، ایسے وقت میں جب میں اپنا حبیب تمہارے درمیان بھیج دوں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم میرے حبیب کی مدد کرو گے؟ تو سارے نبیوں نے قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے اقرار کرتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ سارے نبیوں کے نور کس کے آگے جھکے؟ میرے نبی کے نور کے آگے جھکے۔ سارے نبیوں نے نبی کی تعظیم کا اقرار کیا، سارے نبیوں نے گردن مصطفیٰ کے آگے جھکائی۔ ایک واقعہ تو عرش اعظم پر ہوا جب سارے نبیوں
فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. مصطفیٰ کے تنے میں سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. نبیوں نے میرے نبی کے آگے گردن جھکائی اور سارے ولیوں نے مصطفیٰ جانے غوث پاک کے آگے اپنی گردن کو جھکایا. یہ غوث پاک کی شان ہے. دوسری ایک مثال میں آپ کو دوں, اللہ اکبر, ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کے درمیان کہ میرے صحابہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ حضور کو دیکھتے تھے پھر بھی کہتے اللہ و رسول عالم, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیونکہ صحابہ بھی نبی کی شان کما حق کہو نہ سمجھ سکے. صحابہ یوں کہہ دیتے. پھر میرے آقا فرماتے کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے دنیا میں تشریف لایا ہوں. میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا ہوں. وہ کس طور پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا. جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا, دعا کا وقت آیا, ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یعنی اے ہمارے رب, ہمارے درمیان اپنا محبوب جلوگر فرما جو تیری آیتیں ہمیں سکھا کر ہمارے سینوں کو پاک کرے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب نے دعا قبول کی اور انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. اسی لیے میرے آقا فرمایا کرتے میں اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا ہوں. اسی طرح غوث پاک بھی اکثر فرمایا کرتے میں بھی اپنے جد کریم کی دعا بن کر کے آیا ہوں, میں بھی اپنے دادا کی دعا بن کر کے دنیا میں تشریف لایا. کس کی دعا ہے غوث پاک, کس کی دعا بن کر کے آئے ہیں؟ توجہ کرے, اللہ اکبر. کربلا کے واقعے کے حوالے سے سب کو پتا ہے جب کربلا کے اندر اہل بیت کے کچھ افراد شہید ہوئے, امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسن کے بیٹے ہیں وہ امام حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان اب آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائے. امام حسین نے فرمایا بیٹے قاسم میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں, تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, میں تجھے نہیں جانے دوں گا. منت و سماجت کی اجازت نہیں ملتی. امام قاسم مایوس لوٹ جاتے ہیں. پھر قدرت نے دستگیری فرمائی, انہیں یاد آیا ایک تعویذ تھا جو امام حسن نے وصال سے پہلے حضرت امام قاسم کو دیا تھا. کہا تھا بھائی حسن, کہا تھا بیٹے قاسم جب میرے بھائی حسین پر مصیبت کا وقت آ پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا. امام قاسم جب اس تعویذ کو کھولتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس میں لکھا تھا کربلا میں میرا بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نانا جان کے دین کے خاطر شہید ہوگا. میرے بیٹے قاسم چچا سے پہلے تو بھی چچا کے نام پر جان قربان کر دینا. امام قاسم تشریف لائے, امام حسین سے عرض کی چچا جان آپ مجھے جانے سے روکتے ہو, یہ دیکھو میرے بابا تو مجھے پہلے ہی آپ کے نام پر مرنے کی وصیت کر چکے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کی وہ چٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا, جب اس کو پڑھا دل مچل گیا, بھائی کی محبت دل میں پیدا ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے میرے مولا آج جمعہ کا دن ہے, تیرے حبیب کا فرمان ہے جمعہ
مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ یہ غوث پاک ہے، میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور غوث پاک امام حسین کی دعا بن کر کے تشریف لائے۔ ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک دن جنگ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ کی دعوت کی۔ 3 دن سے فاقے تھے صحابہ کو اور میرے نبی کو۔ حضرت جابر نے بھوک کی وجہ سے جب مصطفیٰ کو نڈھال دیکھا، گھر آئے، کہا کہ کچھ ہے؟ کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ جو پڑے ہیں۔ کہا کہ روٹیاں بناؤ اور میں بچہ ذبح کرتا ہوں۔ اس کو حضرت علامہ جامی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ حضرت جابر نے گھر آ کر کے بکری کا بچہ ذبح کیا۔ حضرت جابر کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، دونوں نے اپنے بابا کو بکری کا بچہ ذبح کرتے دیکھ لیا کہ بچے کو لٹایا بابا نے، پھر اللہ اکبر پڑھ کر کے بچے کو ذبح کیا۔ بچہ ذبح کرنے کے بعد حضور کو بلانے کے لیے حضرت جابر تشریف لے گئے۔ بچے چھوٹے تھے، کہا جس طرح بابا نے کیا ہم بھی کرتے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹایا اور چھوٹے بھائی کی گردن پر بڑے بھائی نے چھری چلا دی۔ چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ امی نے دیکھا، بچہ ڈر گیا، بچہ چھت پہ چڑھا، اوپر سے گر گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 بچے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ مصطفیٰ کی دعوت کی ہے، اللہ اکبر، لیکن قربان جائے صحابہ کا عشق دیکھے، صحابیہ کا عشق دیکھے۔ ننھا بچہ وصال کر جائے، آج ہماری مائیں بہنیں برداشت نہیں کر پاتی اور نہیں کر پائے گی، بچوں کی محبت عجیب ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی دعوت کی تھی، چہرے پر غم کے آثار بھی نہیں آنے دیے، دعوت میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا دعوت میں تشریف لاتے ہیں۔ دونوں بچوں کو گھر کے ایک کونے میں لٹا کر کے ان پر کپڑا ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت جابر تشریف لائے، بیوی نے سارا ماجرا سنایا، دسترخوان لگایا گیا۔ مصطفیٰ کھانے کے لیے جلوہ افروز ہے۔ اللہ اکبر، جب کھانا حاضر کیا گیا، آقا نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں آقا آپ کھانا کھا لو، بچے بعد میں کھا لیں گے، کہیں باہر کھیلتے ہوگے۔ کہا نہیں، بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر نے کہا کہ آقا آپ کھا لیں، وہ بعد میں کھائیں گے۔ آقا نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، بچے میرے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ جب یہ کہا تو حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا حضور اس طرح واقعہ پیش آیا ہے اور میرے دونوں بچے انتقال کر گئے ہیں۔ میرے آقا تشریف لے گئے، اپنا دست مبارکہ بچوں کے جسم پر پھیرا، دونوں بچے زندہ ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ اب غوث پاک کی ذات میں بھی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، غوث پاک ابھی ننھے بچے ہیں، اکثر اپنے نانا حضرت عبداللہ صومعی کے ساتھ رہتے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی، ان کی ایک خانقاہ تھی، وہی عبادت کیا کرتے، لوگ ان کے پاس آ کر کے دعائیں لیتے، تعویذ لے کر کے جاتے۔ اللہ اکبر، ہوا ایک دن ایسا، ایک عورت اپنی گود میں اپنا ننھا سا بچہ لے کر، جو بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں دعا کے لیے آ رہی تھی۔ راستے میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پھر بھی عورت گئی، کہا حضور میں بیوہ عورت ہوں، میرا ایک ہی بچہ تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، دعا کے لیے آپ کے پاس آ رہی تھی، راستے ہی میں انتقال ہو گیا، آپ دعا کر دے تاکہ اللہ میرا بیٹا مجھے پھر لوٹا دے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ بہن اللہ کی رضا میں راضی رہو، صبر کرو، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی نعمت تھی، اس نے دی واپس لے لی، اب اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ عورت باہر آ جاتی ہے، ایک جگہ بیٹھ کر بیٹے کو گود میں لے کر کے رو رہی ہے۔ غوث پاک ابھی بچے ہیں، اپنے نانا کے پاس جا رہے ہیں، کیا دیکھا ایک عورت ایک جگہ بیٹھی ہے، بچہ گود میں ہے، رو رہی ہے۔ غوث پاک تھے، اللہ اکبر، رونے والوں کے آنسو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ وہ تو سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، وہ تو آج بھی گنہگاروں کی جھولیاں بھرتے ہیں، اگرچہ بچے تھے لیکن رونا نہ دیکھا گیا۔ قریب گئے، کہا مائی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے کہا بیٹا دیکھو نا، ایک ہی میرا بیٹا تھا، بیمار ہوا، آ رہی تھی، انتقال ہو گیا، اس خانقاہ کے بزرگ سے امید تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا اللہ کی رضا میں راضی رہو، اب میرا ایک ہی بیٹا تھا، میرا شوہر بھی نہیں، میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔
غوث پاک دیکھ کر نانا کو مسکراتے ہیں. نانا کہتے ہیں بیٹے عبد القادر تیرا مرتبہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ غوث پاک کی شان ہے. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے بھی دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. یہ غوث پاک ہے, یہ ہمارے غوث اعظم ہے. ایسی تو سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہے, سینکڑوں دلیلیں دی جا سکتی ہے. یہ غوث پاک ہے. وہ عیسائی کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں لڑائی ہوئی. کہا کہ ہمارے نبی بڑے مرتبے والے, عیسائی کہتا ہے, اور مسلمان کہتا ہے کہ نہیں میرے نبی سب سے بڑے مرتبے والے. غوث پاک نے دونوں کا جھگڑا دیکھا. کہا کہ کیا کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا کہ یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے نبی سب سے بڑی شان والے, لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی سب سے بڑی شان والے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے. کہا تمہارے نبی نے کس کو زندہ کیا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ تو نبی کی بات کرتا ہے, میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا اسلام قبول کر لے گا؟ کہا کہ ہاں کر لوں گا. کہا چل قبرستان لے جایا گیا. اللہ اکبر. عیسائی سے کہا کہ بول کس کو زندہ کرنا ہے؟ سب سے پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا. کہا اس کو زندہ کرو. غوث پاک نے ٹھوکر ماری. کہا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. مردہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ غوث پاک ہے. یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی. ایسے ہی نہیں سارے ولیوں کے سردار. آج ایک چیز یہ بھی ہو چکی ہے کہ الگ الگ سلسلوں سے سارے اکثر لوگ مرید ہوتے ہیں, الگ الگ سلسلے. تو جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ غوث پاک کا قدم ہر ولی کی گردن پر, تو بہت سے لوگ اس انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں, ہمارا پیر تو سب سے بڑے پیر ہیں. اللہ اکبر. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب ان کی شان میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ زمانے کے لوگ تیرا قدم اپنے سر پہ رکھتے ہیں, کچھ اس طرح شعر ہے. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر. تو یہ شعر پڑھتے ہیں تو وہاں کے مجاور کہتے ہیں نہیں, غریب نواز کے سر پر کسی کا قدم نہیں ہے, غریب نواز کی شان بڑی ہے, سب سے بڑی شان ہے. اس طرح کرتے ہیں. حالانکہ غوث پاک کی یہ شان ہے, اور غوث پاک کا قدم سر پر لینے میں کوئی ولی کی شان گھٹتی نہیں بلکہ مرتبے بڑھتے ہیں, مرتبے بڑھتے ہیں. جب غوث پاک کو یہ حکم ہوا کہ آپ یہ اعلان کریں, اللہ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ آپ یہ اعلان کریں, بہجت الاسرار کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. جب غوث پاک نے یہ اعلان کیا, 50 سے زیادہ ولی آپ کے سامنے موجود تھے, سارے ولیوں نے گردن کو جھکایا. اس میں حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے, تو میں نے جگہ پر اپنی گردن کو جھکایا. جیسے ہی میں نے گردن جھکائی, میں نے کیا دیکھا, میرے مرتبے بلند ہوئے. جب میں نے مرتبے بلند ہوتے دیکھے, میں غوث پاک کے قریب گیا, ان کی کرسی پر اپنا سر رکھ دیا. میں نے پھر دیکھا مرتبے اور بلند ہوئے. پھر میں نے غوث پاک کا قدم اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا. میں نے کیا دیکھا کہ جن کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مرتبے مجھے عطا فرما دیے. پتہ کیا چلا, غوث پاک کا قدم سر پر رکھنے سے مرتبے گھٹتے نہیں, اللہ مرتبے بڑھا دیا کرتا ہے. یہ غوث پاک کی شان ہے. یہ جن کی شان ہم سننے آئے ہیں یہ غوث اعظم ہے. ہم بس ان کے نام کی نیاز سکھاتے ہیں لیکن ان کے مرتبے کو ہم نے نہیں سمجھا. کون غوث اعظم؟ بچپنا دیکھیں. اللہ اکبر. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے چھوڑنے کے لیے یا تو ان کے پاپا جاتے ہیں یا ان کی امی جاتی ہے. غوث پاک وہ ہیں جن کو مدرسے چھوڑنے ان کی امی ابو نہیں جاتے تھے بلکہ اللہ کے فرشتے ان کو مدرسے چھوڑنے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج بڑا بادشاہ آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دیش کا پردھان آ رہا ہے. غوث پاک چھوٹے بچے تھے, مدرسے جاتے, فرشتے آوازیں دیتے, لوگوں راستہ دے دو, اللہ کے محبوب عبد القادر مدرسے میں آ رہے ہیں. یہ غوث پاک ہے. آج کے بچے مدرسے جاتے ہیں, الف با پڑھنے میں مہینوں نکل جاتے ہیں. غوث پاک کو جب مدرسے لے
غوث پاک بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ ساتھ پورے 17 پارے بھی سنا دیا کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک ہے۔ استاد نے پوچھا بیٹا کہاں یاد کیا؟ کہا میں نے ماں کی پیٹ میں 17 پاروں کو یاد کیا ہے۔ میری ماں حافظ قرآن تھی، 17 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، میں پیٹ میں رہ کر کے سن کر کے ان کو یاد کیا کرتا تھا۔ یہ غوث پاک ہے۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی، یہ مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ کیا بیان کروں میں ان کا مرتبہ؟ غوث پاک خود فرماتے ہیں، غوث پاک کی شان میں امام احمد رضا کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، ایک غوث ہے 12-13 اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک خود کہتے ہیں میں کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا، کئی دن تک پانی نہیں پیتا، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھ سے کہتا عبد القادر تجھے میری محبت کی قسم کبھی کھانا کھا لے۔ اللہ خود کہتا اے عبد القادر تجھے میری محبت کی قسم کبھی پانی پی لے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں راتوں کو عبادت کرتا رہتا، دن میں بھی عبادت کرتا، سونے سے دور رہتا، رب مجھ سے کہتا میرے بندے عبد القادر تجھے میری محبت کی قسم کبھی سو لیا کر، کبھی آرام کر لیا کر۔ اسی کو رضا یوں کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ غوث پاک ہے جن کو رب اپنی قسمیں دے کر کے کھانا کھلاتا ہے، پھر اس غوث کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو میں نے ان کا مرتبہ بیان کیا۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تقریر کو سن رہے ہوں گے، جو بعد میں یہ اعتراض کریں گے کہ کیا غوث لگا رکھا ہے، مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، ولیوں سے کچھ نہیں ملتا۔ تو آؤ قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ ولیوں سے بھی مانگنا جائز ہے، اور اللہ کے ولی بھی ہماری مدد کرتے ہیں ان کی اصلاح اور آپ کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے۔ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے 19ویں پارے کے اندر، سورہ سبا کے اندر، سورہ نمل کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت ان کو عطا فرمائی تھی، ہوا پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، سب پر ان کی حکومت۔ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے، ہوا جس طرف کہتے ہوا اس طرف آپ کو لے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ تفریح کے لیے اس طرح نکلے، اپنے تخت پر انسان بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے، کچھ پرندے کچھ جانور بھی موجود تھے، نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ جب پہنچے وہاں پر آپ نے سب کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہدہد نام کا پرندہ آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں ذکر ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے تو کہا کہ کہاں گیا ہدہد؟ پھر کہا کہ اگر وہ غائب ہے تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یعنی میں اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا۔ وہ کہاں گیا مجھے پوچھے بغیر؟ جب ہدہد آیا تو کہا کہ کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا کہ حضور میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو آپ نے نہیں دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے ملک سبا میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے، اور وہ لوگ سورج کو خدا مانے ہیں اور سورج کو وہ اپنا رب مان کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو اس کو دعوت دینی چاہیے اسلام کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط بھیجا ہدہد کے ذریعہ، اس کو خط دیا حضرت بلقیس کو۔ حضرت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بلایا، اور ہدہد نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پاس ایک تخت ہے، فَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا تخت ہے۔ بلقیس کا، حضرت بلقیس جس پر بیٹھا کرتی تھی، بڑا خوبصورت تخت تھا، اور اتنا بڑا کہ تقریباً 70 کمروں میں اس کو بند کیا جاتا، ایسا تخت، بہت بڑا تخت تھا۔ حضرت بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی آنے کی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے انتظام بھی ایسا ہونا چاہیے، تو انہی کا تخت میرے دربار میں لا کر کے رکھ دو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی، لا کر کے کچھ تبدیلی کر دینا۔ اللہ اکبر۔ میٹنگ بلائی گئی، سارے وزیر موجود ہے، جنات بھی موجود ہے، علماء موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محفل میں کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے آئے؟
تو کیا ہوا؟ قال عفریت من الجن، ایک شرکس جن بولا. کون بولا؟ جن بولا. اس سے جن کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے قرآن کی آیتوں سے. یہ حق ہے کہ جنات بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جنات جیسی کوئی چیز نہیں، جو ایسا کہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جن کا ثبوت قرآن میں ہے. جن ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے. ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، سنی بد مذہب سب ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ان کو اللہ نے طاقتیں بھی جدا عطا فرمائی ہے. قال عفریت من الجن، ایک شرکس جن بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یعنی اے اللہ کے نبی، میں تخت بلقیس کو آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. غور کرے، ایک بات تو یہ سلیمان علیہ السلام ہے اللہ کے نبی، اور نبی کا مرتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے تو خود تخت بلقیس لے آتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لا کر کے مجھے دے دے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا ہے. پھر ہوا کیا؟ مدد کی بھی گئی. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے تخت کو حاصل کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے انکار کیا، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کو اللہ نے عالم بنایا تھا، جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا. اس سے یہ بھی پتا چلا اللہ کا ولی عالم ہی ہو سکتا ہے، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. کوئی جاہل صوفی پیر جس نے علم شریعت حاصل نہ کیا ہو، نماز روزوں کا انکار کر کے، کرامتوں کی بات کر کے اپنے پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ کرامتیں دکھا بھی دے تو وہ کرامتیں نہیں، وہ جادو ہوتا ہے، کرامت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا. کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. یہ کس کی شان ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان ہے. کیا کہا؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم؟ آنکھ بند کی، کھول لیا. اور تخت بلقیس کوئی ایسا نہیں کہ بازو میں تھا اٹھا کر کے لا لیا، نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور تھا، ملک سبا میں تھا. وہاں سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاصل کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کہتے ہیں میں حاصل کر دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. پھر ہوا بھی یوں، جب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تخت بلقیس ان کی بارگاہ میں موجود ہو چکا ہے. سبحان اللہ. یہ کس کی شان ہے؟ حضرت سلیمان کی امت کے ولی کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے تخت بلقیس کو سلیمان کی بارگاہ میں حاصل کر دیتے ہیں. اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب توجہ کرے، میرے مصطفیٰ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی امت کے سارے ولی پچھلی ساری امتی کی ولیوں کے سردار ہیں. غوث پاک کو قیامت تک کے ولیوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. جب سلیمان کی امت کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاصل کر سکتا ہے تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یا غوث المدد کہتے ہیں تو غوث پاک بھی بغداد سے ہماری ضرور مدد فرمایا کرتے ہیں. یہ قرآن عقیدہ ہے، اللہ کے ولی مدد ضرور فرمایا کرتے ہیں. کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ کتاب ایسی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے. جنہوں نے بغض رکھ کر نبیوں کا ولیوں کا بغض رکھ کر کتاب پر ہی وہ بھٹک گئے. الحمدللہ
اللہ، ہم نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم قرآنی عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے غوث پاک سے مدد مانگنا کوئی شرک و بدعت نہیں، بلکہ مدد مانگنی چاہیے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے گناہ و بڑے ہاتھ، گناہ و بڑی زبان، دعا کرے کیا پتہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اسی لیے ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، قرآن میں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں اس لیے میں بات کو زیادہ نہیں بڑھاتا۔ آپ دیکھیں اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں یقیناً حقیقی مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وسیلہ اللہ کے ولی ہے۔ جس طرح جو ولیوں کی طاقت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دو کہ میری سردی ختم ہو جائے، تو کیا ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں مجھ سے کیوں مانگتا ہے، شفا دینے والا تو اللہ ہے؟ یقیناً اللہ ہی شفا دیتا ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، لیکن اللہ نے ذریعہ ڈاکٹر بنایا ہے، دوا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، دوا کھاؤ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، بالکل بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ کوئی اپنی ذاتی طاقت کی بات کرے تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ سارے نبیوں کو، سارے ولیوں کو جو بھی شانیں ملی سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حقیقی مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی یہ پاور دیا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں تیسرے پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوں کہا کرتے تھے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ عیسیٰ کہتے ہیں میرے پاس مٹی لاؤ، میں مٹی سے چڑیا بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، پھونک مار کر کے چڑیا کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں مٹی کی چڑیا بنا کر چڑیا میں پھونک مار کر اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا یہ مانا، لیکن مٹی سے چڑیا بنا کر پھر اس کو زندہ کرنا عیسیٰ کہتے ہیں میں خود کرتا ہوں۔ لیکن آگے عیسیٰ نے یہ بھی کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے۔ تو ہم بھی اسی طرح یہ نہیں کہتے کہ ولی اپنی طاقت سے مدد کرتے ہیں، ولی کو بھی جو طاقت ملی ہے رب کی عطا سے ملی ہے۔ رب نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم جیسے غلام ان کی چوکھٹ پر جا کر جب ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی ہماری ضرور مدد فرماتے ہیں۔ ہم ان کو خدا سمجھ کر کے نہیں جاتے، خدا کا نیک بندہ سمجھ کر ہی ان کے پاس جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جاتے ہیں، جاتے رہیں گے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں گے، لیکن اب آپ کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں جو سننے کے لیے ہیں۔ ہماری بھی کیفیت یہ ہو گئی کہ بس دعوے تک ہم محدود رہ گئے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خدا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے تو زور زور سے لگا دیے، لیکن کام کوئی ولیوں والا نہیں، کام کوئی ایسا نہیں جس سے یہ پتا چلے کہ ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، جس سے یہ پتا چلے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح ہم دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کتنی ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم غوث پاک کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، غوث پاک کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ، سارے ولیوں کے سردار، لیکن پھر بھی عبادت کا یہ عالم تھا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، پوری رات اللہ کی عبادت میں نوافل پڑھنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک ہے۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتے، پھر ہم کیسے غوث پاک کی؟ غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید غم نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ لیکن آپ نے پھر یہ بھی فرمایا مریدی فی سیام فی حواجرہم سیام کظلم اللیل کاللآلی، یعنی غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید کون ہے؟ کون ہے غوث پاک کا مرید؟ غوث پاک کہتے ہیں جو سخت دھوپ میں روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت کرے وہ میرا مرید ہے۔ تو کیا ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں؟
اب تو لوگ روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں جو فرض ہے، تو ہم کیسے غوث پاک کے غلام ہوئے؟ اس لیے خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو۔ لوگ بڑا روتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ مشہور ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں میاں بیوی تشریف لائے، روزی میں برکت کی شکایت کی، کہا نمازوں کی پابندی کرتے ہو؟ کہا نمازیں تو پڑھتے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ کہا کہ آنکھیں بند کر کے پھر کھول کر فرمایا جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ پردہ لگایا، چند دنوں میں اللہ نے روزی میں بہت برکت عطا فرمائی۔ تحفے لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تحفے پیش کیے اور عرض کی حضور پردہ لگانے میں کیا حکمت تھی کہ گھر پر پردہ لگایا اور روزیوں میں برکتیں آنے لگی؟ کہا تمہارا گھر سڑک کے کنارے ہیں اور بے نمازی وہاں سے گزرتے ہیں، ان کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی ہے، ان کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھروں سے اللہ نے برکتیں اٹھا لی تھی، تم نے پردہ لٹکا دیا، اب ان کی نگاہیں نہیں پڑتی، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ اب سوچو بے نمازی کی نگاہ میں اتنی نحوست ہے، کسی نمازی کے گھر میں پڑ جائے تو برکت نہیں ہوتی، تو جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے خدا را نمازوں کی پابندی کرو۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھے، مرد حضرات 5 وقت کی مسجد میں جا کر کے پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے میں نے مسجد میں جمعہ میں بھی یہ بیان کیا کہ لوگوں کی اب یہ عادتیں ہیں دنیا حاصل کرنا، دنیا کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز کو بھول گئے ہیں۔ اسی لیے غوث پاک نے آپ لوگوں سے فرمایا میرے مرید اپنی لالچ کی چادر کو لپیٹ لے اور اپنی امیدوں کے چراغ کو بجھا دے۔ آج دیکھے ہر کسی کی امیدیں بڑی بڑی ہے، میں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، اس کا بھی مالک بن جاؤں، اس کا بھی مالک بن جاؤں، میری اتنی گاڑیاں ہو، میرے اتنے بنگلے ہو، میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں۔ اس لالچ میں، اس امید پر حلال و حرام اپنے پرایا سب کا مال ہضم کر جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے۔ خدا را ایسا نہ کرو۔ حرام کا لقمہ یہ بہت بری چیز ہے۔ آقا نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیا ہم لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے خدا را امیدوں کے چراغ کو بجھا دو اور لالچ کی چادر کو لپیٹ لو۔ زیادہ لالچ، زیادہ امیدیں دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی امیدوں کے چراغوں کو بجھا کر جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ اخیر میں ایک چیز، ہم ہیں غوث پاک کے مرید، غوث پاک سے محبت کرنے والے، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ غوث پاک کون ہے۔ اکثر ایسے جوان بھی ہیں، ایسے بڑے لوگ بھی ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ غوث پاک کون ہے۔ اس لیے پہلے یہ سسٹم تھی، جب تک لوگوں کے عقائد موجود تھے، جب تک گھر میں نہیں ہوا تھا تعلیم، ہم اپنے مدرسین، اپنے علماء سے بچوں کو دلواتے تھے، تب تک لوگ ولیوں کے نام پر ہر جمعرات کو فاتحہ بھی دلواتے تھے، غوث پاک کے نام کا فاتحہ دلواتے تھے، ان کے نام پر محفلیں سجایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے استاذوں کو چینج کیا، غیروں کی طرف ہم نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، تو پھر یہ کیفیت ہو گئی۔ ان کے مدرسوں سے نہ ولیوں کی محبتیں سکھائی جاتی ہے، نہ اہل بیت کی محبت سکھائی جاتی ہے، نہ نبیوں کی شان بتائی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا فاتحہ دلائیں گے، بلکہ فاتحوں کو بھی شرک ماننا شروع کر دیں گے۔ اس لیے خدا را یاد رکھیں، عالم بننا بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان سے بڑا عالم کون تھا؟ شیطان تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن بات کیا تھی؟ وہ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی رکھتا تھا، اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کر گیا، اس کے علم نے اس کو نہ بچایا، گھمنڈ کیا، برباد ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ایسے بچوں، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس نہ پڑھواؤ جو یہ کہتے ہو کہ درگاہ پر جانا تو شرک ہے، جو یہ کہتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا تو شرک ہے، جو یہ کہتے ہو کہ یا غوث المدد کہنا تو شرک ہے۔ پھر ایسوں کے پاس بچے پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ حافظ تو بن جائیں گے لیکن ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، عالم تو بن جائیں گے لیکن ہاتھ سے ایمان چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ولیوں سے جو محبت کرتے ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علم دین اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور اس کے لیے اخیر میں یہ اعلان بھی کروں گا، الحمدللہ ہمارے ناپا ترپت کے جوانوں نے مل کر، نوجوانان اہل سنت اور
بالم شہید پیر بادشاہ پیر کمیٹی، یہ سارے نوجوان مل کر کے الحمدللہ دین کے کام کاج کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ یہ پروگرام بھی انہی نوجوانوں نے رکھا ماشاءاللہ، اور اس کے ذریعے غوث پاک کی شان لوگوں کو پتہ چلی، اور انہی کے ذریعے ہمارا ایک مدرسہ بن رہا ہے جس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، مدرسہ شیخ الاسلام۔ وہ مدرسہ بن رہا ہے، یہی نوجوان ساتھی بیچارے جن کو ابھی لوگ پہچانتے بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، دین کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بچے ولیوں سے محبت کرنے والوں کے پاس پڑھ سکے اور آپ کے بچے ولیوں اور نبیوں سے پیار کرنے والے بنے۔ اس لیے وہ اپنی محنتوں کے ذریعہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی تصویریں، ان کے ویڈیوز دیکھے، وہ جاب سے رات کو آتے ہیں، کھانا کھا کر پھر وہاں جا کر وہ خود محنتیں کر کے سارا کام کاج کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی یہ بڑی قربانی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ ان کا بھرپور سپورٹ کریں، مدرسہ انشاءاللہ قائم ہوگا ہمارا تو پھر ہمارے بچے ولیوں سے محبت کرنے والے بنیں گے، پھر ولیوں کا مشن عام ہو جائے گا، پھر محبت ولیوں کی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، سب کو پتا ہے مدرسہ شیخ الاسلام بن رہا ہے، آپ ہمارے ان دونوں کمیٹیوں کے جوانوں کا خوب سپورٹ کریں، اور جو بھی آپ کے پہچان والے ہیں آپ ان سے بھی بات کریں کہ مرحوموں کی ایصال ثواب کے لیے جو بھی دینا چاہتا ہو صدقہ جاریہ کے طور پر، اگر کسی نے ایک اینٹ لگا دی، جب تک مدرسہ قائم رہا بچے پڑھتے رہے، انشاءاللہ جس کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے لگایا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کے مرحوموں کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ خود نہ دے سکے تو دوسروں کے ذریعے اگر آپ نے دلوایا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، دینے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمارا مدرسہ بن رہا ہے مدرسہ شیخ الاسلام، آپ کے پیر کے ہم سب کے پیر صاحب کے نام سے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے اس کی طرف توجہ دے، خوب امداد کرے، جس طریقے سے بھی آپ کو یاد کیا جائے مدرسے کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو غوث پاک کا سچا غلام بنائے، قادری غلاموں میں ہمیں زندہ رکھے، قادری غلاموں میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام علیکم۔